کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، جس کی انہیں اپنے نئے کاروبار کو جمانے کے لیے اکثر و بیشتر ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ حیدر شاہ ان کے لالچی پن سے آگاہ ہونے کے باوجود اپنی نیک فطرت اور بھائی کی محبت سے مجبور ہو کر ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار کھڑے رہتے تھے۔ وقت اسی طرح سرکتا رہا اور کئی سال کسی سمندر کی منہ زور موجوں کی طرح تندی اور تیزی سے بیت گئے۔ انسان کی فطرت کا تغیر کبھی وقت کا محتاج نہیں رہتا۔ ہزاروں قیمتی لمحے اور صدیاں بیت جانے کے باوجود انسان اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتا۔ اسی طرح کئی سال بیت جانے کے باوجود شاہ نواز شاہ کی فطرت میں دولت کے لیے چھپی ہرس اور ہوس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اپنے باپ سے ملی ہوئی جائیداد کو عیش و عشرت میں اڑانے کے بعد اب شاہ نواز شاہ کی نظر اپنے بھائی کی جائیداد پر تھی، جسے وہ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے واحد ہتھیار عنایا شاہ تھی، جس کو بہو بنا کے وہ بآسانی اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن حیدر شاہ کے واضح اور دو ٹوک انکار کے بعد وہ دل محسوس کر رہ گئے تھے۔ پھر بھی وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے عنایا شاہ پر اپنی محبت اور شفقت کا جال بچھا دیا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے بستر پر نیم دراز تھے۔ اپنی بیٹی عنایا شاہ کے مستقبل کا خوف انہیں کسی زہریلے ناک کی طرح ڈس رہا تھا۔ جس دولت اور جائیداد کو انسان اپنی خوشیوں کی ضمانت سمجھتا ہے، اس وقت وہی دولت انہیں اپنی دشمن دکھائی دے رہی تھی۔ کاش وہ اس دولت اور جائیداد کے عوض اپنی بیٹی کے خوشگوار مستقبل کو یقینی بنا سکتے۔ انہوں نے شہادت کی انگلی سے کنپٹی سے ہلاتے ہوئے سوچا تھا، آج سے 1 سال پہلے ہی انہیں برین ٹیومر جیسی موذی بیماری کا شکار ہونے کا اندھوناک انکشاف ہوا تھا، اور اس بات کا علم ان کے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے مرحوم دوست کے بیٹے عثمان کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، جس کو انہوں نے حال ہی میں اس کی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر اپنے آفس میں اعلیٰ عہدے سے نوازا تھا، اور وہ حیدر شاہ کی بیماری کا راز اپنے سینے میں دبائے سگے بیٹوں کی طرح ان کا ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتا اور ان کا خیال رکھتا تھا۔ اور حیدر شاہ کے لیے بھی وہ محض ایک تنخواہ دار ورکر نہیں تھا، بلکہ وہ اسے سگے بیٹے کا درجہ ہی دیتے تھے۔ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، بلکہ احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جب خونی رشتے ہمیں راستے میں پڑے ہوئے بے جان پتھر کی طرح ٹھوکر مار کر چلے جاتے ہیں نا، تو احساس کے رشتے ہی ہماری اندھیری دنیا میں جگنو کا کام کرتے ہیں۔ 2-3 ماہ سے ڈاکٹر نے انہیں سرجری کروانے کی سختی سے تاکید کی تھی، لیکن وہ ہر بار اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بچاتے رہے تھے۔ لیکن اس بار ایسا کرنا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی بیماری ان کی اسی بے پرواہی کی بنا پر لاسٹ سٹیج پر پہنچنے کو تھی۔ اس لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی بیٹی کو لالچی اور خود غرض رشتہ داروں سے بچا کر اپنی طرف سے اس کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے تھے۔ وہ سوچوں کی وادی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ دروازے پر ہونے والی دستک اور اس سے عنایا کے نمودار ہونے نے انہیں چونکا دیا تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ رسمی الیک سلیک کرتے ہوئے بیڈ سے کچھ فاصلے پر پڑے صوفہ سیٹ پر وہ ٹک گئی تھی۔ اور بیٹا شاپنگ کر لی آپ نے؟ جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو شاپنگ کیسی؟ عثمان میری پسند ہے اور آپ کو اپنے… بابا جان، آپ اپنے اس تنخواہ دار ملازم کو میرے لیے پسند کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے زندگی میں ہمیشہ پرفیکٹ اور قیمتی چیزوں کا انتخاب کیا۔